الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبيين وآله وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام. آج کے اس باوقار اجلاس کے سرپرست گرامی قدر حضرت اقدس مولانا محمد ابراہیم صاحب قاسمی زیدت حسناتکم، اور آج کے اس باوقار اجلاس کے صدر عالی مرتبت حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اور آج کے اس موقر اجلاس کے مہمانی خصوصی حضرت مولانا مفتی محمد شہاب الدین صاحب قاسمی زیدت عنایتکم، جنرل سیکرٹری جمعیت علماء صوبہ جھارکھنڈ، اور حضرت مولانا محمد آفتاب عالم صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، اور دیگر نہایت ہی قابل احترام واجب التکریم حضرات اکابر علماء اعظام اور میرے عزیز طلبہ، آج کے عظیم الشان اجلاس جو جلسہ انعامیہ کے شکل میں رابطہ مدارس عربیہ صوبہ جھارکھنڈ زون نمبر 2 کے زیر اہتمام اس کے سالانہ اجتماعی امتحان میں شریک ہونے والے وہ خوش نصیب طلبہ جنہوں نے امتیازی نمبرات سے امتحان میں کامیابی درج کرائی ہے، دراصل ان کے اعزاز اور اکرام میں اس کا انعقاد ہوا ہے. ہم تو سب سے پہلے ان طلبہ کو اور ان طلبہ کے توسط سے ان کے اساتذہ کو اور ان کے ادارے کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اس گئے گزرے ماحول میں اس کی اہمیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے رابطے کی اہمیت کی بنیاد پر رابطے کے پروگرام کے مطابق اس کے سالانہ اجتماعی امتحان میں شرکت حاصل کی ہے. اس طرح کے اجلاس کا مقصد جہاں بہت سارے مقاصد ہیں وہیں پر 2 بنیادی مقصد ہیں. صرف 2 منٹ میں ہم اپنی بات ختم کریں گے. پہلا مقصد تو یہ ہے وہ عزیز طلبہ جنہوں نے امتیازی نمبرات سے کامیابی درج کی ہے، دراصل ان کی حوصلہ افزائی مقصود ہے. اکابر علماء کرام کے مبارک ہاتھوں سے انعام کی شکل میں جو بھی ہو جو عنایت کیے جائیں گے وہ بہت بڑا انعام ہے، وہ بہت بڑا انعام ہے، اور یہ ان کی حوصلہ افزائی ہے. آئندہ اس طرح کے امتحانات میں اور اس طرح کے پروگراموں میں شرکت کرنے کے سلسلے میں انہیں بے حد تقویت حاصل ہوگی. ماضی قریب کے ان بزرگوں میں جو ہمارے علمی محسن رہے، حضرت اقدس مولانا محمد طیب صاحب عازمی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، حضرت مولانا مرحوم اپنے شاگردان میں سے اگر کسی شاگرد کو دینی کامیابی پر معمور دیکھتے، پڑھنے پڑھانے میں، تعلیم و تعلم میں، درس و تدریس میں آپ
بذات خود جہاں بہت زیادہ مسرور ہوتے، آپ ان کی حوصلہ افزائی بھی منہ بھر کر کے فرماتے۔ آج بے شمار اکابر علماء حضرت کے فیض یافتگان میں سے ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ اور دوسرا مقصد اس طرح کے جلسے انعامیہ کا یہ ہوا کرتا ہے کہ اس طرح کے اجتماعی امتحانات میں شرکت کرنے سے ذمہ داران مدارس کے درمیان ذمہ داری کا احساس بھرپور انداز میں پیدا ہو جائے، اور حالات زمانہ سے متاثر ہوئے بغیر وہ اپنی دینی خدمت کو نہایت اخلاص عمل کے ساتھ انجام دینے والے بن جائے۔ ہمیں یاد آتا ہے کئی سال پہلے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے نہایت مائع ناز استاذ حدیث، اللہ تبارک و تعالی حضرت کے سائے کو بے انتہا عافیت کے ساتھ دراز فرمائے، بحر العلوم حضرت مولانا محمد نعمت اللہ صاحب اعظمی دعوت برکاتہم العالیہ نے دارالعلوم کے اکابر علماء کی موجودگی میں اور مجلس تعلیمی میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، حالات زمانہ جو بھی ہو، اگر ہم اخلاص کے ساتھ بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کریں گے اور صحیح سمت پر ہمارا قدم بڑھے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ احوال زمانہ اور یہ حوادثات خود بخود منہ موڑ لیں گے، اور مدارس اپنے نہج پر اور اکابر کے مشن پر قائم رہ کر کے امت کی رہبری اور رہنمائی فرمائیں گے اور رہنمائی کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس طرح کے پروگرام کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے، اللہ رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اخلاص عمل کے ساتھ دینی خدمات کو انجام دینے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مدارس دینیہ کو اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ جہاں تک رابطہ مدارس عربیہ جھارکھنڈ کی کامیابی اور کامرانی کا تعلق ہے، آپ حضرات بارہا سن چکے ہیں، نشأت ثانیہ کے بعد بلا شبہ رابطے مدارس عربیہ جھارکھنڈ نے قلیل مدت میں مدارس کے درمیان تعلیمی اور تربیتی نظام کو مؤثر اور مستحکم بنانے کے سلسلے میں نہایت کامیاب کردار ادا کیا ہے، اور نہایت کامیابی کے ساتھ اپنا قدم بڑھایا ہے۔ ضرورت ہے تعاون کے ساتھ اور باہمی مشاورت کے ساتھ اور باہمی شرکت کے ساتھ اس کو مزید ترقی دی جائے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام اخلاص عمل سے ہم سب کو نوازے اور دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو بے پناہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔